ای ای ماں مکی حاضل بلد اے میری اماں اب کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویسے یہ اس کو جب ہم تاریخ دکھائیں گے نا، ہم ایسی ایسی تاریخ دکھائیں گے اس کی چیخیں نکلیں گی اور چیخیں اس کی 7ویں آسمان پہ جائیں گی. پھر کہے گا صحیح سے نہ دکھاؤ، صحیح سے نہ دکھاؤ. ہمیں اس پہ رحم آتا ہے. یقین کریں اس بندے کا اتنا اسٹیمنا ہو گیا ہے، رسوا ہو کے شیعوں کے ہاتھوں ذلیل ہو کے واٹس ایپ گروپوں میں، اور دیکھو ہر کسی کے ساتھ مناظرے کر رہا ہوتا ہے. شیعہ جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون اس سے، ان سے بھی بیچارے بچوں سے بھی ذلیل ہو رہا ہوتا ہے ہر جگہ پہ. شہید خرم زکی سے ذلیل ہونا شروع ہوا تھا، اس پہ بھی انشاءاللہ ہماری ویڈیو آ رہی ہے، اور اب تک ہو رہا ہے. اب اس کا اسٹیمنا بن گیا، اس کو اس لیے احساس نہیں ہوتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین چلتے ہیں آج کے جناب معاویہ کی طرف. معاویہ نے جناب ہمارے جواب میں بنایا کلپ دوبارہ سے، لیکن ہمارے سوالوں کے جوابات ابھی تک اس نے نہیں دیے. ہم نے پوچھا تھا کہ بھائی اپنے وہ 12 خلفاء بتا دو کہ جن کے زمانے میں اسلام غالب رہا ہے. وہ تو ہم نے بتا دیا تھا عزیزن کا معنی وہاں پر کیا ہے، اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی تھی. لیکن تمہارے مطلوب کے مطابق ہم پھر اپنا سوال دہرا رہے ہیں کہ تمہارے مطابق وہ 12 خلفاء جن کے زمانے میں اسلام غالب رہا، پائیدار رہا، محکم رہا، باعزت رہا، باشرف رہا، وہ 12 خلفاء کون سے؟ ان کے نام بتا دو. مشکل سوال ہے جس کا جواب معاویہ نہیں دے پایا. اب چلتے ہیں معاویہ کی جو گفتگو ہے، جو اس نے میرے جواب میں بنائی ہے. آج آپ سنیں گے، لطف آئے گا آپ کو، اور آپ کو وجہ سمجھ میں آئے گی کہ ہم ایسے جہلا کو کیوں اگنور کرتے ہیں. چونکہ قرآن مجید کا حکم ہے. 9 ہم نے اس کو موقع دیے، 9 عدد ہم نے اس سے مناظرے کیے، لیکن ان 9 عدد مناظروں میں بیچارہ کچھ نہیں کر پایا. اب وہی اپنا پرانا دکھ درد دور کرنے کے لیے بار بار چیلنج کرتا رہتا ہے. آج اس کا آپ دیکھیے گا. اصفہانی کی میں جو قاتل عثمان تھے ان کو اس نے کچھ نہیں کہا، جو کہ ان کو لوگ چاہیے تھے. لوگ کس لیے چاہیے تھے؟ قاتل عثمان سے بدلا لے. تو اس معاویہ یہ جنگ جمل اور جنگ صفین جن لوگوں کے ساتھ ہوئی ہوگی تو چاہتے تھے بدلا، تو وہ مولا علی کے ساتھ ہو جاتے اور کہتے قاتلوں کو جو ہے بدلا لے کے. تو مولا علی سے جنگ کیوں کر رہے تھے؟ یہ لوگ چاہیے تو وہ تو تلازم ہے، سارے مولا علی کے ساتھ ہو جاتے، کیوں نہیں ہوئے تھے؟ جی جناب، تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر وہ قصاص چاہتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ اگر لوگ چاہیے تھے تو پھر طلحہ زبیر کے ساتھ کیوں نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ آپ دیکھیں کتب تاریخ دیکھیں، یہ دیکھیں البدایہ والنہایہ. کہتا ہے کتب تاریخ دیکھیں البدایہ والنہایہ. اچھا اب ان کو نا البدایہ والنہایہ یاد آ گئی. ابھی میں البدایہ والنہایہ سے کچھ دکھا دوں گا تو کہیں گے اس کی سند نہیں ہے، اس کی کوئی سند دکھا دیں ہمیں، بجائے اس کے کہ ہم ابھی اس کی گفتگو سنیں. میں صرف آپ کو کتب تاریخ سے ہی کچھ دکھانا چاہ رہا ہوں، اور البدایہ والنہایہ سے ہی دکھاتا ہوں. پھر دیکھیں گا اس کی چیخیں آسمان کو جائیں گی. یہ ملاحظہ کریں، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ حصہ 4 صفحہ رقم 19. اچھا جی، یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جناب ہوا کیا کہ وہ ابو سعد کو قتل کیے بغیر کیوں پلٹا؟ تو حضرت علی نے فرمایا وہ کم بخت زخم کھا کر میرے سامنے ننگا ہو گیا تھا، لہٰذا اس بے شرم پر مجھے دوبارہ تلوار اٹھاتے شرم آ گئی. اچھا اسی طرح جنگ صفین میں حضرت علی نے بسر بن ابی ارطات، ان کے یہاں صحابی ہے، پر اسے قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تو وہ بھی ان کے سامنے ننگا کھڑا ہو گیا اور اس بے شرم کو بھی قتل کیے بغیر واپس پلٹ آئے. بسر بن ارطات معاویہ کے اس میں تھا. یہی واقعہ ایک بار حضرت علی کو جنگ صفین کے دوران ہی عمرو ابن عاص کا ایک اور صحابی میں ننگا ہو گیا ساتھ پیش آیا. وہ بھی اسی طرح حضرت علی کے ضرب شدید سے بچنے کے لیے تہبند کھول کر ان کے سامنے ننگا ہو گیا تھا، اور اسے بھی حضرت علی نے بغیر قتل کیے چھوڑ دیا اور اس کے سامنے پلٹ کر واپس چلے گئے. ٹھیک ہے، یہ بھی میں کتب تاریخ سے دکھا رہا ہوں. اور اب تم بیٹھ کے روتے رہو، تمہارے صحابہ تو ننگے ہو جاتے تھے. مولا علیہ السلام کی تلوار کے ڈر سے صحابہ جو ننگے ہوتے تھے وہ تمہارے یہ صحابہ تھے. اب یہ کتب تاریخ کا ایک نمونہ میں نے آپ کو دکھایا. اب یہ کتب تاریخ سے پڑھ رہا ہے، لیکن ہم اس کا جواب انشاءاللہ اس کو صحیح روایات سے دیں گے، اور اسی کتاب سے جس سے یہ پڑھ رہا ہے اس سے بھی دکھائیں گے کہ طلحہ زبیر کیا چاہتے تھے. چلیں جی ملاحظہ کریں. جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر ہے آپ کے سامنے 238. 10 میں جب دونوں لڑ کر آمنے سامنے ہوئے تو اب کیا ہوا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اے ای ماں مکی حاضل بلد اے میری اماں اب کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام عائشہ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ یہاں بصرہ کیوں آئی ہیں؟ فقالت ای بنیہ الاصلاح بین الناس، اصلاح کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان. فسألها ان تبص الى طلحہ وزبیر لیزورا عندها، کہ طلحہ زبیر کو جو ہے وہ بلائیں آپ کے پاس آئیں. فحضرہ دونوں حاضر ہوئے. فقالت کیا کہنے پہ ان سے سوال کیا انی سألت المؤمنین. اچھا یہ بھائی کوئی انسان سوچے خود سے کہ بھئی یہ اصلاح کرنے کے لیے بصرہ پہنچے ہوئے ہیں. مولا علیہ السلام تو مدینہ میں تھے نا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اصلاح کیوں نہیں ہے؟ بصرہ کیوں پہنچ گئے اصلاح کرنے کے لیے؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے ان سے کہ بھئی کون سی جنگ ہوئی ہوئی تھی اس سے پہلے کہ جس کی اصلاح کرنی تھی، یہ صلح کرنے گئی ہوئی تھی. اقدمها فقالت انما جئت للاصلاح بین الناس فقال النار كذلك. تو طلحہ زبیر نے بھی یہی کہا کہ ہم اصلاح کرنے آئے ہیں، تو اصلاح کرنے آئے تھے. ٹھیک ہے،
پھر آگے کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی طلحہ زبیر اصلاح کرنے آئے تھے. البدایہ سے دکھا رہا تھا نا, ہم بھی البدایہ سے دکھا دیں گے تو پتہ چل جائے گا. البدایہ سے اس کو البدایہ پہلے دکھائیں گے, پھر انشاءاللہ اس کا جواب آگے صحیح سند روایات سے دیں گے. یہ اس کو البدایہ سے دیکھنے کا شوق ہے. یہ بیچارے یہ ویسے کہاں سے اٹھایا ہوا ہے؟ یہ اٹھایا ہوا ہے احسان الہی ظہیر کی کتاب ہے, کیا نام تھا جی اس کا, احسان الہی ظہیر کی کتاب سے اس نے اٹھایا ہوا ہے. اس کو اگر مجھے وہ مل جائے تو میں آپ کو عرض کروں کہ اس نے یہ باتیں کہاں سے اٹھائی ہوئی تھی. یہ احسان الہی ظہیر کی کتاب سے اٹھا کے شیعہ والا اہل بیت ہے, یا اس طرح سے احسان الہی ظہیر کی کتاب میں نے خود یہ ساری باتیں پڑھی جو یہ بیان کر رہا ہے. خیر چلتے ہیں اس کی البدایہ والنہایہ کی طرف. البدایہ والنہایہ دکھائیں گے جی آج. اس کو یاد رکھے گا کسی نے البدایہ والنہایہ اس کو دکھائی تھی. یہ البدایہ والنہایہ, ٹھیک ہے جی. اصلاح کے لیے آئے تھے وہ, اصلاح دیکھیے گا. فقال طلحہ, طلحہ نے کیا, انتا کس کو, امیر المومنین کو, اللبت علی عثمان, کہ آپ نے عثمان کے خلاف لوگوں کو ابھارا. وہ امام علیہ السلام کو کون کہہ رہا ہے؟ طلحہ کہہ رہا ہے, یہ اصلاح کے لیے آیا ہوا ہے. اس کے بعد ثم قال, امام علیہ السلام نے کیا فرمایا, لعن اللہ قتلۃ عثمان. ثم قال یا طلحہ, پھر امام علیہ السلام نے فرمایا, اجئت بعرس رسول اللہ, رسول اللہ کی بیوی کو لے کر میرے پاس آ گئے ہو جنگ کرنے کے لیے. وخبأت عرسک فی البیت, اور اپنی بیوی کو گھر میں چھپا کے بیٹھے ہو. سبحان اللہ, کیا تمہاری عقل کام کرتی ہے. یہ اصلاح کے لیے آئے ہوئے ہیں. وہ امام علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے لوگوں کو عثمان کے خلاف ابھارا. طلحہ کہہ رہا ہے البدایہ والنہایہ, میں تو باہر گیا ہی نہیں ہوں ابھی. اچھا پھر تم نے کیا میری بیعت نہیں کی تھی کہ بایعتک والسیف علی عنقی, کہ والسیف علی عنقی, میری گردن پر تلوار تھی. کس کی؟ اور میں نے بیعت کی تھی. اچھا پھر وہ بیعت نہیں ہوتی. یہ کہیں گے مکرہن تھی نا, مکرہن تو بیعت نہیں ہوتی. اور جب ہم شیعہ کتابوں سے مکرہن کے لفظ دکھائیں کہتے ہیں جی وہ تو بیعت تو ہو گئی نا, ہم بیعت تو مان لی نا, بیعت تو مان لی بھائی تم لوگوں نے. یہ ان لوگوں کی عقل کام کرتی ہے. پھر زبیر سے کہا کہ بھائی تو کیوں آیا؟ اس نے کہا کہ جناب ولا اراک, اب دیکھیے زبیر کی دیکھیے گا, انت ولا اراک بہذا الامر اول بہ منی, یعنی میں خود کو تم سے زیادہ اس جو منصب پہ تم ہو, تم مجھ سے زیادہ سزاوار نہیں ہو, یعنی تمہیں خلیفہ بننے کا کوئی زیادہ حق نہیں تھا مجھ سے, یعنی تم مجھ سے زیادہ سزاوار نہیں ہو. یہ اصلاح کے لیے آئے تھے. اس کو اپنی کس کی پڑی ہوئی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ عثمان کے خلاف تم نے ابھارا, کیونکہ طلحہ خود عثمان کے خلاف ابھارنے والے اور عثمان کے قاتلین میں سے تھا نا, تو اس لیے وہ اس کے پاس تھا کہ میں الزام دوسروں پہ لگاؤں. اور جو طلحہ صاحب تھے, زبیر صاحب تھے, ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. پھر آگے امام علیہ السلام نے فرمایا, یاد ہے کہ ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور تم جو ہے وہ مجھے دیکھ کے مسکرائے اور تم نے کہا کہ علی ابن ابی طالب جو ہے وہ ہمیشہ خود پسندی میں مبتلا رہتا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا انہ لیس بمدھو, یہ علی خود پسندی میں مبتلا نہیں ہے بلکہ کیا ہے, لا تقاتلن وانت ظالم له, کہ تم علی سے جنگ کرو گے اور تم ظالم ہوگے. یہ اصلاح ہے. آ جاؤ اصلاح لے لو پھر یہاں بیٹھ کے. یہی دیکھنی تھی نا تم نے, یہ تو یہی چاہ رہے تھے نا دیکھنا. البدایہ والنہایہ سے دکھا دیا تمہیں. ابھی آگے بڑھیں پھر میں تمہیں دکھاتے ہیں کہ جو تم ابھی اشتر, جناب مالک کے اشتر کی طرف بھاگے ہو نا, ابھی تمہیں ہم تمہاری مزید اوقات دکھاتے ہیں. آگے پھر انہی منافقین نے جنگ کروا دی جو جن کو سیدنا علی اور طلحہ زبیر پکڑ کر مانا جاتے تھے, یہی ان کے چچا اشتر وغیرہ وغیرہ. آگے دیکھیں, کہتے ہیں جن کو حضرت علی اور طلحہ زبیر مارنا چاہتے تھے, اشتر اور وغیرہ وغیرہ. تو ان سے سوال یہ ہے کہ اشتر کو مولا علیہ السلام نے کہاں پہ مارا ہے؟ اشتر کو تو گورنر بنا دیا تھا, اس کو تو مصر کا گورنر بنا دیا مولا علیہ السلام نے. وہ تو وہ اپنی فوج کا سپہ سالار تھا, مولا علیہ السلام کی فوج کا سپہ سالار تھا. حتیٰ تمہاری کتابوں کے مطابق جب زبیر اور مصنف ابن ابی شیبہ کے مطابق جب زبیر اور جناب مالک اشتر کا مقابلہ ہوا صحیح سند روایت کے مطابق, تو مالک اشتر نے زبیر پر کچھ ضربیں لگائیں, 5 یا 6 ضربیں لگائیں. اس کے بعد کہا اگر تمہیں رسول اللہ کے ساتھ تمہاری قرابت نہ ہوتی نا, میں نے تمہیں مار دینا تھا. یہ منظر عائشہ نے دیکھا تو عائشہ نے اس کو پیسہ بھی دیا. عائشہ نے اس کو اشتر کو پیسے دیے, مالک اشتر کو پیسے دیے کہ یار تم نے بہت اچھا کام کیا, زبیر کو چھوڑ دیا. یہ ان لوگوں کی حالت ہے. آگے سنیں. فرجع الى علی فاخبرہ فاجب ذلك واشف القوم على صلح. سیدنا علی نے حیران ہوئے, اچھا یہ صلح کرنے کے لیے آئے ہیں. سیدنا علی کو یہ باتیں پہلی تھی کہ سیدنا علی وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں طلحہ زبیر آپ سے, لیکن جب ان کا موقف سنا تو سیدنا علی نے بھی اپنے قوم کو صلح کے لیے آمادہ کیا. کرے ذالک من کرے ورضی من رضی. کچھ لوگ ناراض ہوئے, کچھ لوگ خوش ہوئے کہ صلح ہو رہی ہے دونوں کے درمیان. وارسلت عائشہ الى علی تعلموا انها انما جاءت للصلح فرح هؤلاء وهؤلاء. دونوں آپس میں خوش ہوئے, تو دونوں کا مقصد تو یہی تھا
لیکن آپ کیونکہ جاہل ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں, حقیقت تو بتاتے نہیں ہیں. آپ کیسے بتائیں گے کہ یہ دونوں صلح کرنے آئے تھے؟ کوئی صلح کرنے آئے تھے؟ حقیقت تو آپ بتاتے نہیں ہیں, آپ تو جاہل ہیں. اچھا ابھی پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن جو باغیان عثمان تھے, سیدنا عثمان کے مخالف اشتر وغیرہ, انہوں نے نہیں چاہا کہ یہ صلح ہو. حوالہ پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے, یہ البدایہ والنہایہ ہے, جلد نمبر 7 ہے, صفحہ نمبر 239. فلما قال هذا اجتماع من رؤوس جماعت كالاشتر, جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اشتر اور ان کے کچھ لوگ جمع ہوئے, شریح بن اوفا, عبداللہ بن ابی بن سبا, یہ سارے سالم بن سالبہ, سارے جمع ہوئے. اس میں سے کوئی بھی صحابی نہیں تھا, یہ سارے منافقین تھے جو عثمان رضی اللہ کے خلاف تھے. پھر آپس میں صلح کرنے لگے, کیا کرے اب تو پکڑ کے ماریں گے ہمیں علی اور طلحہ زبیر. اشتر نے کہا ہمیں پتا ہے کہ طلحہ زبیر کی رائے کیا ہے, لیکن آج ہم نے جانا کہ علی کی رائے کیا ہے. علی بھی ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں. اگر علی نے صلح کر لی اور ہمارے لوگوں ہماری خون پر انہوں نے صلح کر لی تو ہم بھی علی کو عثمان کے پاس پہنچائیں گے, یعنی علی کو ہم قتل کریں گے. اس پر قوم راضی ہوئی. فرضی القوم منا بسکوت, تو لوگ خاموش ہوئے اور اس پر راضی ہوئے. پھر آگے پھر اختلاف ہوا, ابن سودا عبداللہ بن سبا شیعوں کے بانی ہیں, پھر آگے اپنا مشورہ دیا. بہرحال پھر مشورہ یہ ہوا کہ دونوں لشکر آپس میں کچھ لوگ وہاں گھس جائیں ان منافقین میں سے, تو راتوں رات پھر جنگ شروع ہو گئی. تو یہ ہوا, تو آپ کے ہی لوگوں نے جنگ شروع کروائی, آپ کے چچا عبداللہ بن سبا نے, آپ کے مذہب کے بانی عبداللہ بن سبا نے جنگ شروع. عبداللہ بن سبا نے جنگ شروع کروائی, انہوں نے کہا کہ ہم علی کو قتل کر دیں گے. سٹوری سنائی بھائی نے, سٹوری سن لی اس کی. چلیں اب ان کی کتابیں دیکھتے ہیں. اب یہ تو پڑھ رہا تھا تاریخی باتیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس کوئی ویسے یہ اس کو جب ہم تاریخ دکھائیں گے نا, ہم ایسی ایسی تاریخ دکھائیں گے اس کی چیخیں نکلیں گی اور چیخیں اس کی 7ویں آسمان پہ جائیں گی. پھر کہے گا صحیح سے نہ دکھاؤ, صحیح سے نہ دکھاؤ. ہمیں بڑا اس پہ رحم آتا ہے, یقین کریں. اس بندے کا اتنا اسٹیمنا ہو گیا ہے, رسوا ہو کے شیعوں کے ہاتھوں ذلیل ہو کے واٹس ایپ گروپوں میں, اور دیکھو ہر کسی کے ساتھ مناظرے کر رہا ہوتا ہے شیعہ جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سے تھی شیعہ, ان سے بھی بیچارے بچوں سے بھی ذلیل ہو رہا ہوتا ہے ہر جگہ پہ. شہید خرم زکی سے ذلیل ہونا شروع ہوا تھا, اس پہ بھی انشاءاللہ ہماری ویڈیو آ رہی ہے, اور اب تک ہو رہا ہے. اب اس کا اسٹیمنا بن گیا, اس کو اس لیے احساس نہیں ہوتا. المستدرک الحسین, اب دیکھیں ہم آپ کو حقیقت دکھاتے ہیں. روایت کیا ہے, کہتے ہیں جی جنگ جمل کے دن حضرت علی نے لوگوں کو آواز دے کر ہدایت کی, کسی کو تیر نہ مارو, کسی کو نیزے سے زخمی نہ کرو, کسی کو تلوار کا زخم نہ لگاؤ, نہ کسی کو گرفتار کرو, کیونکہ وہ مقام ہے جہاں کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. ہم اس بات پر متفق ہیں. پھر لوگوں نے بیک زباں ہو کر کہا ہمیں حضرت عثمان کے خون کا بدلہ چاہیے. راوی کہتے ہیں ابن الحنیفہ بلند ٹیلے پر ہمارے ساتھ, ابن حنفیہ بلند ٹیلے پر ہمارے ساتھ تھے, ان کے پاس علم تھا. راوی کہتے ہیں حضرت علی نے ان کو ندا دی, وہ ہماری جانب اس طرح متوجہ ہوئے, انہوں نے اپنا چہرہ پھیر رکھا تھا. پھر انہوں نے کہا امیر المومنین, لوگ عثمان کے خون کا بدلہ مانگ رہے ہیں. حضرت عثمان نے اپنے ہاتھ بلند کر کے یوں دعا مانگی, اے اللہ آج عثمان کے قاتلوں کو منہ کے بل گرا دے. پھر زبیر نے اپنے شہسوار ساتھیوں سے کہا سب لوگ یک بارگی تیر اندازی کرو, گویا کہ وہ جنگ چھیڑنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, جب ان کے ساتھیوں نے جنگ کے آغاز کو دیکھا تو انتظار کیے بغیر حملہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست سے دوچار کیا. مروان بن حکم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو تیر مارا, جو ان کی پنڈلی سے گزر کر ان کے گھوڑے کے پہلو میں پیوست ہو گیا. انہوں نے طلحہ کو مارا بھی کس نے, عثمان کے مروان نے, اپنا عثمان کے داماد مروان نے. اب آپ کو مزید روایات دکھاتے ہیں اس کے اوپر. یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے, ٹھیک ہے جی, المجلد الحادی والعشرون. اب صحیح روایات دیکھیے گا, یہ روایت کی سند جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. یہ 515 صفحہ نمبر, ٹھیک ہے, اور سند کیا ہے, صحیح ہے. روایت دیکھیں 514 پہ روایت ہے. کیا ہوا, فارسل عبداللہ ابن عباس, مولا علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو الی الکوفہ, کوفہ کی طرف بھیجا. پھر کہتے ہیں کہ زید کہتا ہے فکنت فی من خرج معہ, میں بھی ان افراد میں سے جو کوفہ سے نکلے, کس کے ساتھ, عباس اور عمار کے. ثم آتاہم عمار, عمار بھی آ گئے. پھر یہ سارے ایک ساتھ اکٹھے ہوئے. فکف عنہا طلحہ و زبیر و اصحابہما. اچھا, یہ جو ہے وہ طلحہ زبیر کے ساتھ اور ان کے جو اصحاب تھے ان کے ساتھ کسی قسم کی مدبھیڑ نہیں چاہ رہے تھے, یعنی رکے ہوئے تھے. ودعاہم, اور ان کو بلا رہے تھے, یعنی ان کے ساتھ صلح چاہ رہے تھے. حتی بدعوہ, حتیٰ کہ طلحہ و زبیر لوگوں نے جنگ کی ابتدا کر دی. فقاتلہم بعد صلاۃ الظہر, اور ان کے ساتھ یہ جنگ جو ہے وہ زہر تک جاری رہی. اچھا آگے دیکھیے گا, ہم آپ کو ایک اور روایت دکھاتے ہیں. یہ روایت نمبر, یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. روایت کی سند کیا ہے, صحیح ہے. ہوا کیا کہ 3 دن تک یہ جنگ فکان علی و زبیر و طلحہ یاتونہ فیذکرونہ فی ما شاء اللہ حتی اذا کان یوم الثالث عند زوال الشمس رفع علی, یعنی 3 دن ہو گئے تھے, دونوں لشکر آپس میں آ گئے ہیں جی, برابر آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. پھر رفع علی جانب الفسطیٰ ثم امر بالقتال, پھر امام علی علیہ السلام نے قتال کا حکم دیا. تو یہاں تک پتہ چلا کہ جنگ کس نے شروع کی تھی, جنگ شروع کی تھی موصوف طلحہ زبیر اینڈ کمپنی نے.
وہ اس کی البدایہ والنہایہ سے بھی دکھا دیا کہ وہ صلح کے لیے آئے تھے، اور خود ان کی صحیح روایات سے دکھایا کہ جناب یہ جتنے بھی حضرات تھے یہ جنگ کے لیے آئے تھے اور انہوں نے جنگ بھی شروع کی۔ ابھی ہم جو ہے وہ آپ کو دیگر کیونکہ اس بیچارے کو آتا جاتا کچھ ہے نہیں تو اس لیے ہم ان کے اپنے مترجمین بھی دکھاتے ہیں، چونکہ آگے جا کے اس کے ہم نے ترجمے پہ بھی ڈنڈی پکڑنی ہے۔ یہ ملاحظہ کیجئے، یہی مصنف جہاں سے ہم نے دکھایا ہے اسی کا اردو ترجمہ دیکھیے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے جو ہم نے ابھی آپ کو دکھائی، اس میں دیکھیے گا زید بن وہاب کی وہی روایت۔ کہتے ہیں کہ پس علی تشریف لائے ذی کار کے مقام پر آ گئے، عبداللہ ابن عباس کو کوفہ بھیجا، کوفہ والوں نے پیش و پس سے کام لیا، پھر عمار کوفہ والوں کے پاس آئے، پھر کوفہ والے نکل پڑے۔ زید کہتے ہیں میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا جو حضرت عمار کے ساتھ نکلے تھے۔ پس حضرت علی نے طلحہ زبیر ان کے ساتھیوں سے ہاتھ روک کے رکھا اور ان کو حق کی طرف بلایا، یہاں تک کہ انہوں نے خود ہی لڑائی کی ابتدا کی، یہاں تک کہ انہوں نے طلحہ زبیر نے خود ہی، انہوں نے ہاتھ روک کے رکھا، کس نے؟ حضرت عمار نے، حضرت عبداللہ بن عباس نے، لیکن انہوں نے خود ہی لڑائی شروع کی۔ اس کے پاس زور کے بعد قتال کیا، سورج غروب نہیں ہوا تھا، اور یہ کہتے ہیں راتوں رات جنگ چھڑ گئی ہے، اپنی طرف سے سٹوریاں گھڑی جا رہے ہیں، راتوں رات دن کی روشنی میں جنگ ہو رہی ہے، یہ کہتا ہے وہ جناب راتوں رات جنگ چھڑ گئی تھی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی اس کے۔ اب آگے سنتے ہیں اس کی ایک اور، یہ تاریخ کی کتابوں کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت علی نے اس کو گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ قصاص سیدنا علی نے کبھی نہیں لیا، ٹھیک ہے، قصاص نہیں لیا، تو مجھے بتائیں کہ قصاص نہ لینا یہ کیا قرآنی حکم ہے یا نہیں ہے؟ کس نے لینا ہے قصاص؟ قصاص کا کیا طریقہ کار ہے؟ قرآنی حکم تو ہے، لیکن قصاص کس کے اوپر لازم ہے، کس کے اوپر واجب ہے، یہ بتانا تھا نا۔ پھر اولاد کے اوپر واجب تھا، ولی دم کے اوپر تھا، وہ کس کے اوپر واجب ہے؟ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے قصاص لینا قرآن میں واجب نہیں، حکم نہیں تھا۔ اب آگے سے پھر ایک حوالہ دے گا، اس بیچارے کو یہی تو سمجھ میں نہیں آتی کہ حوالہ دینا ہے لیکن اس کو بیان کیسے کرنا ہے، اس سے وہ حوالہ دینا بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ آگے سے قرآنی حکم ہے، قصاص بالقتل، قتل مقتولین پر تمہارے لیے قصاص کرنا کیا ہے؟ فرض کیا گیا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ نہج البلاغہ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 260 ہے، اور سیدنا علی کے مواعظ ان میں آپ دیکھیں 200 نمبر 52، القصاص حقنا للدماء و اقامت الحدود اعظاما للمحرم، قصاص کو خون ریزی کے انسداد کے لیے، حدود شرعیہ کے اجرا کی کو محرمات کی اہمیت قائم کرنے کے لیے۔ قصاص کتنی اہمیت ہے؟ اب یہ خوشی سے کہہ رہا ہے کہ قصاص نہیں لیا علی رضی اللہ عنہ نے، تو قصاص نہیں لیا سیدنا علی نے قرآن کی نوزہ مخالفت کی تمہارے مطابق۔ ہمارے مطابق کیا؟ ہمارے مطابق امام علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جو عثمان کے گھر والے ہیں، اس کی اولاد ہے، وہ بڑے ہو چکے ہیں، وہ آئیں اور قاتلین کو لے کر آئیں، میرے سامنے محاکمہ ہو، شرعی عدالت بنے، پھر جا کے قصاص ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا نا قصاص کہ ایسے کسی کی بھی گردن اڑا دو۔ یعنی اس بیچارے کو شرعی موازین کا نہیں پتہ، طریقہ کار کا نہیں پتہ، اور آگے امام علیہ السلام نے قرآن کی مخالفت کی نا تمہارے مطابق۔ یہ اس بندے کی عقل ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ مناظرہ کیوں نہیں کرتے۔ علی مخلص تھے لیکن ان کو وہ موقع نہیں مل سکا، کوئی مسئلہ نہیں، تم تو خوش ہو رہے ہو نہیں لیا قصاص، تو وہ خود اپنی بات کی مخالفت کر رہے ہیں، خود قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے بات، آگے چلیں۔ یہ کتابیں نہایت کتابیں نہیں پڑھی ہیں، یہ کتابیں نہیں پڑھی ہیں۔ اس کی کتابیں لکھا ہوا ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو جس نے اللہ کے نبی کے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اس کی موت بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو۔ جی دیکھیں یہ ان کی کتابیں نہایت الدرایا، ان کے جو ہے وہ سید حسن صدر کی کتاب ہے جی، ٹھیک ہے؟ فی معرفت صحابی، ٹھیک ہے جی، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ہوا فی الازہر من صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنن ومات علی ذالک، یعنی ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اس کی موت بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو۔ ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے ذرا اپنی کتابیں پڑھ لیا کرو تاکہ تمہیں کچھ علم ہو، صرف ابو القاسمی اور شریفی جیسے خائنوں کی دھوکے بازوں کی باتوں پر اکتفا نہ کرو، ٹھیک ہے؟ یہ صرف نمونے دکھا رہا ہوں میں تمہیں، ورنہ اور حوالے بھی ہیں۔ پھر بیچارے جاہل کو یہ نہیں پتا کہ شیعہ اور سنی کے ہاں صحابی کو لے کر اختلاف کیا ہے۔ صحابی کو لے کر یہ اختلاف ہے کہ مات علی ایمان، ہم اس کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے ایمان امر قلبی ہے۔ اب اس کے تمام امور کو دیکھنا ہوگا۔ تم لوگوں کے ہاں کیا ہے؟ ہم سارے کلہم عدول کا تو نعرہ نہیں لگاتے، ہم یہ تعریف کرنے کے بعد کلہم عدول کا نعرہ نہیں لگاتے۔ تم لوگ کلہم عدول کا نعرہ لگاتے ہو، کہتے ہو وہ شراب پی، زنا کیا، کچھ بھی کیا، اگر قتل بھی کیا تو اجتہاد تھا، ان کا اجتہاد تھا، پھر بھی سارے جنتی ہیں۔ یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں اگر میرے اساتذہ مجھے حوالے دیتے ہیں، کم سے کم ٹھیک حوالے دیتے ہیں جن سے ہمیں استدلال کرنے کا طریقہ کار آتا ہے۔ تم جو مولوی عبدالجبار سے حوالے لے کے آتے ہو، وہ پہلے مجھے لگتا ہے کہ تم پہلے حوالے نہیں لیتے، پہلے لیتے ہو پھر حوالے لیتے ہو، ٹھیک ہے؟ جس کی وجہ سے تمہیں پھر بعد میں سمجھ میں نہیں آتی کہ میں نے اس کو پیسے پیش کیسے کرنا ہے۔ تو وہ مولوی عبدالجبار جس کی ہم پہلے ہی کئی دفعہ منڈی لگا چکے ہیں، تمہارے سارے نلائق اساتید اور ان سے بھی بڑا نلائق شاگرد ہے جن کو حوالے دینے کا بھی نہیں پتا۔ وہ اس کا مولوی عبدالجبار کہتا ہے کہ اگر عثمان فرار کیا ہوتا اس نے احد سے تو رسول اپنی بیٹی نہ دیتے، اور گھوچو کو یہ نہیں پتا
کہ رسول اللہ کی اس بیٹی سے جنگ احد سے پہلے ہی عثمان کی شادی ہو گئی تھی. یہ ان لوگوں کے استدلال کرنے کے طریقے ہیں. سپاہ صحابہ کے ایک سے ایک نمونہ بیٹھا ہے بھائی. پھر آگے کہہ رہا ہے کہ اپنی کتابیں پڑھ لیا کرو, تمہارے ہاں صحابے کی یہ ترتیب لکھی ہے, تمہارے ہاں یہ لکھی ہوئی ہے. اب یہ جو مجھے ریفرنس دکھا رہا ہے یہ ہم کئی دفعہ خود دکھا چکے ہیں. اصل مین فرق کہاں پہ یہ بھی ان بیچاروں کو آج تک سمجھ میں نہیں آئی. تمہاری روایت ہے, اس بیچارے کو کہا نہ آگے بڑے معاویہ کی حرکتیں ایسی تھیں, چھوٹے معاویہ سارے پریشان ہیں, تمہاری بخاری کی روایت ہے اس کو ہمارے لیے اصطلاح کے طور پر پیش کرنا. اچھا اب اس کی دیکھیں 2 نمبری کیا کر رہا ہے کہ جب ہم اپنی کتابوں سے اپنا دفاع کرتے ہیں تجھے کہتا ہے کہ کیوں پیش کر رہے ہو اپنی کتابیں, تو پھر اپنا دفاع کرو نا, ہمارے اوپر بطور الزام کیوں پیش کر رہے ہو؟ بولو کہ بھئی ہماری کتاب میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ بزدل تھے, تو اپنے لیے پیش کرو نا. تم یہ کر رہے ہو ہمارے اوپر من باب الزام پیش کر رہے ہو, ہمارے لیے پیش کر رہے ہو, جو نہیں بنتا. اس کو یہ بھی آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی سنی کتابوں کے حوالے ہمارے اوپر حجت نہیں ہے, بھائی تم اگر اپنا دفاع کرتے ہو تو اپنی حق میں اس کو استعمال کرو. بولو بھائی ہماری کتاب میں بخاری میں روایت آئی ہے, اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے رسول اللہ بزدل تھے, تو یہ تو تمہارے اس میں جائے گا نا, نقصان میں جائے گا. ہمیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. آگے سنیں. کتاب پیش نہ کرو. جب یہ ہماری کتابوں سے پھنستا ہے نا تو اس طرح سے بھاگتا ہی ہے, لیکن جب ہم اس کے گھر سے دکھاتے ہیں, میں اس کے گھر کی بات کرتا ہوں تب بھی بھاگتا ہے. تو شیعہ کتاب مت دکھاؤ, شیعہ کتاب مت دکھاؤ, ٹھیک ہے. آیا ذرا وہ نمونہ دیکھیں, ذرا اس کا نمونہ دیکھیں. بھائی آپ کے ساتھ تم سے بات کریں سنی روایات کے مطابق, تم سے جواب عمر کا دفاع ہو نہیں پا رہا کہ جی علی و فاطمہ تھے, میں شیعہ روایت ثابت کروں گا. ہماری روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر کو وہاں پر سامری اور کیا کہتے ہیں وہ بچڑا یہ بھی کہا گیا. ہماری روایت میں تم لوگوں کے بزرگان کی حیثیت یہ بن جائے گی, اس لیے ہماری روایت کی طرف نہ جاؤ, تمہارے لیے بہتر ہے. ہاں اب جو پیش کر رہا ہے حدیث کرتاس کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے, کہا کہ جس میں حضرت علی فاطمہ یہ وغیرہ وغیرہ. ہمارے ہاں جو حدیث کرتاس ہے وہ اور طرح سے ہے, وہ اصلا تمہارے لیے بطور استدلال کرنا بنتا نہیں ہے. اس میں پیش کرو گے تو وہ بھی ابو بکر عمر کی مذمت میں, تمہاری والی بھی ابو بکر عمر کی مذمت میں ہے. تو یہ پیش کرو, اس وقت پیش کرو حدیث کرتاس شیعوں کی, اس وقت پیش کرو جب اس میں ابو بکر عمر بچ رہے ہو. بھائی تمہاری کتاب میں حضرت علی نے مخالفت کی تھی, حضرت علی نے قلم دواد نہیں دیا, پھر جا کے بنتا ہے. میں نے کہا نا کہ اس کو بیچارے کو استدلال کرنا نہیں آتا, بیان کرنا نہیں آتا کہ کہاں پر کون سی بات پیش کرنی ہے. آگے سنیں جی. دوران گفتگو کہ میں شیعہ کتاب دکھاؤں گا کہ حدیث کرتاس کے وقت جب اللہ کے نبی نے کاغذ قلم مانگا تو وہاں علی فاطمہ موجود تھے, تو اس نے پلٹی ماری کہ نہیں شیعہ کتاب نہیں, شیعہ کتاب نہیں. موجود تھے تو ہمارے ہاں تو ہے کہ لکھا بھی ہے, تو ہمارے ہاں تو لکھا بھی ہے, اور ہمارے ہاں ابو بکر عمر کہ وہاں پر جو واٹ لگی ہوئی ہے وہ تم نے دیکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. وہ کتاب سلیم میں جو ان کو کہا گیا ہے, دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اس میں یعنی فائدہ کیا ہے, یعنی اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ اچھا آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ بھائی ہماری کتابوں میں آیا ہوا ہے, بھائی تم اپنی کتابوں کے جواب دے ہو یا نہیں ہو. ہم اپنی کتابوں کا بتا رہے ہیں, ہاں جی ہماری کتابوں میں آیا ہوا ہے کہ وہاں پر یہ موجود تھے, اور وہاں پر ابو بکر عمر کی مذمت بھی ہے, اور وہاں پر لکھوایا بھی ہے. یہ ہماری کتاب میں سمپل. اس سے تم نے ابو بکر عمر کو بچا لیا, ہماری کتاب سے ابو بکر عمر کو سائڈ پہ نکالا ہے. نہیں, آؤ آپ اپنی کتابوں کا جواب دو نا. ان سے جب کہتے ہیں کہ عمر کو تیمم نہیں آتا تھا, یہ اس کا دفاع کرتے ہی نہیں ہیں, کوئی دفاع نہیں ہے. کہیں گے وہ امام باقر علیہ السلام یا اپنے امام جعفر صادق علیہ السلام غسل کرنے کے ان کا یہ حصہ خالی رہ گیا. ایک بندہ کو قرآن کی آیت کا نہیں پتا, اسے پتہ نہیں آیت قرآن میں ہے, اور ایک بندہ وہاں پر صحاب والی روایت لے کر آ رہا ہے, بالفرض ہم اس کو مانیں. یعنی صحاب اور جہل میں اس کو آج تک صحاب اور جہل کا فرق بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک بندہ جاہل ہے, ایک بندے سے بھولا ہے, اور یہ صحاب کی روایتیں تمہارے ہاں رسول اللہ سے بھی ہیں, بخاری مسلم میں ہیں. یعنی مجھے یہی میں کہتا ہوں کہ اس بیچارے کو استدلال کرنا بھی نہیں آتا کہ میں اپنے عمر کا دفاع کیسے کروں. وہاں پہ اپنی کتابوں سے عمر کا دفاع نہیں کر سکتے. میں ثابت کروں گا جی تمہاری کتابوں سے کہ وہاں پہ حضرت علی ہزارہ اور کیا کہتے ہیں اہل البیت تھے, تب بھی قبول نہیں کرتا, اور جب شیعہ کتاب دکھاتا تب بھی قبول نہیں کرتا. یہ اتنا بڑا جاہل ہے, اس کو اصول ٹکے کا پتہ نہیں ہے, یہ پلٹیاں مارتا رہتا ہے بس, ٹھیک ہے. اب جب وہ اپنی کتاب سے پھنس رہا تھا تب پلٹی مار لی اس نے, کہ اپنی کتاب میں پھنس رہا تھا. بھائی ہم تو نہیں پھنس رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں وہاں پہ ابو بکر عمر کی صحیح ہو گئی ہے. ایک بندہ اسلام میں رکھنا ڈال رہا ہے, اس کو کچھ نہیں کہا جا رہا. اور یہی عبداللہ بن ابی وہ تھا کہ جس نے عائشہ کے اوپر زنا کی تہمت بھی لگائی, لیکن رسول نے اس پر حد جاری بھی نہیں. بتاؤ نا لوگوں کے سامنے آ کے کیوں رسول نے کیوں نہیں کیا, اپنی بیوی کی ناموس کا دفاع کیوں نہیں کیا. عبداللہ بن ابی کوڑے نہیں مارے, یہ لیں, میں کہا نہیں پکا جاہل ہے. اب دیکھیے گا روایت دکھا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس روایت میں بھی یہ نہیں ہے کہ اس پر کوڑے حد جاری ہوئی. یعنی اس بیچارے کو جو بھی حوالے دیتا ہے نا وہ بندہ بھی ٹھیک نہیں ہے, جو بھی اس کو بنا کے دیتا ہے وہ بندہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی جاہل ہے, یہ اس سے بڑا ہے. اب دیکھیے گا اس کے اوپر معاویہ کے ساتھ کیا ہونے والی ہے. آج ہم اس پہ اینڈ کریں گے, پھر آگے والی جو ہے نا جو آگے کی گفتگو اس پہ دوبارہ مزید آگے چلیں گے. لیکن آپ نے عبداللہ بن ابی پر آج اس کی حالت چیک کرنی ہے کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. جو صاحب صفحہ 184 وہاں سے لکھا ہوا ہے کہ یعنی من قذف عائشہ, یہ پوری بات ہے, یہ آگے چلے یہ رہا. دنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے جنہوں نے تہمت لگائی
عماشہ رضی اللہ عنہ پر فکان عذاب عبداللہ بن ابی فی الدنیا الجلد، دنیا میں اس کو کوڑے مارے گئے، یہ اس کے کوڑے مارے گئے، دنیا میں۔ یعنی ترجمہ اب پھر کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ مناظرے کرو، میرے ساتھ مناظرے کرو، اس بعد مجھ سے بھاگ رہا ہے، یعنی یہاں پر وہ ہے کہ اس کی دنیا میں عذاب کوڑا ہے، نہ کہ کوڑے مارے گئے، یعنی کتنا زمین آسمان کا فرق ہے بھائی، فلاں بندے کا ایک، یعنی وہ استحقاق رکھتا ہے اس چیز کا، اس پر حد جاری کی گئی، یہ کہاں ہے، کس کا ترجمہ ہے، یعنی یہ کہاں سے ترجمہ کیا ہے، مجھے یہی سمجھ میں نہیں آئی۔ ایسا جاہل آدمی ہے کہ اپنی ہی کتابوں کے بھی ترجمے غلط کرتا ہے، ہماری کے تو کرتا ہی کرتا غلط ہے، وہ میں ابھی آپ ایک نہیں دو نمونے دکھاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے پڑھنے میں غلطی کرنا، وہ جو پیچھے پڑھ رہا تھا چینی زبان میں عربی عبارت پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، سندھی اور چینی ملا کے پڑھ رہا تھا، وہ تو چلو درکنار، وہ تو اس میں آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بھائی، اس کا یعنی آتا جاتا ہی اتنا ہی ہے، لیکن پھر ترجمے بھی غلط کرنا۔ اب یہاں پر جو روایت پڑھ رہا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے جی، وہ یہیں پہ پڑھیں کہ فکان عذاب عبداللہ بن ابی فی الدنیا الجلد، یعنی عذاب عبداللہ بن ابی کا دنیا میں کیا تھا، کوڑے تھے۔ یہاں پہ کس کا ترجمہ کیا اس نے کہ اس پر کوڑے برسائے گئے، کوڑے مارے گئے، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، اب دیکھیں پہلے اس کی آگے سن لینا، اسے تھوڑی پھڑے بھی ماری ہے نا، بندہ اچھل بھی رہا ہے، کیا رہا ہاں آخر میں کیا ہے، کیا رہا شباز سے رہا، اور اسناد جید ہے، اسناد جید ہے، کیا رہا تمہارے منہ میں، بتا مجھے، بتاؤ، ٹھیک ہے آگے چلیں۔ آگے چلیں، آگے نہیں چلتے نا، ابھی رکو ذرا، عبداللہ بن ابی کے بارے میں پہلے مکمل، ہائے 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 ہائے، ہمیں یہ واضح چیزیں بیان کرنی پڑ رہی ہے، مجھے تو حیرت ہے۔ یہ ملاحظہ کیجئے، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سنن ابن ابی ماجہ، سنن ابن ماجہ ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، مولانا عطاء اللہ ساجد کا ترجمہ ہے، زبیر الزئی کی تحکیم ہے، روایت ہے، سند اس کی حسن ہے، یہ جو دکھا رہا تھا وہ مرسل روایات ہیں، اسناد جید کا یہ بھی اس کو بیچارے کو سمجھ میں نہیں آیا آج تک۔ جب میری عائشہ کیا کہہ رہی ہیں، عائشہ کہہ رہی ہیں جب میری برات نازل ہوئی تو رسول اللہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر اس کا ذکر فرمایا، قرآن کی متعلقہ آیات کی تلاوت فرمائی، جب ممبر سے اترے تو 2 مردوں اور 1 عورت کو حد لگانے کا حکم جاری فرمایا، چنانچہ انہیں حد لگائی گئی۔ اب میں معاویہ کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ 2 مرد اور 1 عورت آ کے ثابت کر دے وہ کون تھی، میں بتاؤں گا معاویہ کو کیا، اس کو کیا عقل ہے۔ یہ اب یہ دیکھیں ان کے اپنے عطاء اللہ ساجد صاحب کیا کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے دوسرے رکوع میں حضرت عائشہ کی برات نازل فرمائی، تب ان مخلص مسلمانوں پر حد جاری ہو گئی، وہ جو مخلص مسلمان تھے نا ان پہ حد جاری کی گئی، اس طرح ان کا گناہ معاف ہو گیا، اور منافقوں کو بعض مصلحتوں کی بنا پر سزا نہیں دی گئی، لہٰذا ان کی آخرت کی سزا قائم رہی۔ منافقین کو یعنی عبداللہ بن ابی کو سزا نہیں دی گئی، لیکن یہ کہے گا ابھی نہیں، ابھی رکو، ابھی تھوڑا سا اور چلتے ہیں، یہ ملاحظہ کریں۔ التفسیر البسیط جناب واحدی کی متوفہ جن کا 468 ہے، یہاں پر تفسیر البسیط میں کیا نقل کرتے ہیں، سورہ نور کے اس میں محققین نے کیا بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ابن حجر نے جو ہے وہ فتح الباری میں کچھ 2 اثر بیان کیے ہیں کہ جن میں ہے کہ عبداللہ بن ابی پہ حد جاری ہوئی لیکن وہ مرسل ہیں، اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کہتے ہیں وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يُحَدَّ، کہ بعض علماء اس چیز پر گئے کہ اس پر حد جاری نہیں کی گئی۔ قال القرطبی المشہور من الاخبار، اب قرطبی کیا کہتا ہے، اخبار، اور میں خود قرطبی کی کتاب سے بھی دکھاتا ہوں کہ من الاخبار والمعروف عند العلماء ان الذي حد حسان و مستہ و حمنہ، یعنی حسان و مستہ و حمنہ پر حد جاری کی گئی، ولم یسمع بحد لعبداللہ بن ابی یا لحد عبداللہ بن ابی کے اوپر حد جاری کی گئی یا نہیں کی گئی، یہ ہم نے نہیں سنا۔ تو حسان، مستہ اور حمنہ پر تو حد جاری کی گئی، قرطبی کہتے ہیں، لیکن اخبار اور جو روایات ہیں اور معروف علماء کے نزدیک یہی ہے، وہ کہتے ہیں یہی قول قاضی عیاض اور ابن قیم اور ایک جماعت کا ہے، وہ بھی ہم آگے دکھاتے ہیں۔ یہ تفسیر قرطبی میں دیکھیں، یہ تفسیر قرطبی ہے، سورہ نور 201 صفحہ نمبر پہ کیا بیان کرتے ہیں، المشہور من الاخبار والمعروف عند العلماء ان الذی حد حسان و مستہ و حمنہ، کہ ان تینوں کے اوپر تو حد جاری کی گئی، لیکن عبداللہ بن ابی پہ حد جاری کی گئی ایسا ہمیں علم نہیں ہے، اس کا ہم نے نہیں سنا۔ اچھا جی، اب اور تھوڑا سا آگے چلیں، یہ ملاحظہ کیجئے، زاد المعاد کس کی ہے، ابن قیم الجوزیہ کی۔ یہ کیا کہتا ہے، ابن تیمیہ کے شاگرد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوئی عائشہ کی برات میں تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ جنہوں نے تہمت لگائی تھی فحدوا، ان کو یعنی حد لگائی گئی، ولم یحد الخبیث عبداللہ بن ابی مع انہ، اس کے باوجود کیا تھا، رأس اہل الافک، اس کے باوجود کہ وہ اہل الافک یعنی تہمت لگانے والوں کا سردار تھا، اس کے اوپر حد جاری نہیں کی۔ پھر آگے وہ کول نقل کرتا ہے کیوں حد جاری نہیں کی گئی، وہ آخر میں سارے 8-10 کول نقل کرے گا۔ تو یہ ابن قیم الجوزیہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد چلتے ہیں سیرت حلبیہ، نور الدین حلبی کی، ٹھیک ہے، سیرت حلبیہ کو دیکھیں، یہ کیا کہتا ہے،
وہ کہتے ہیں اصحاب سنن اربعہ نے جو روایت کی عائشہ سے کہ 2 مردوں اور 1 عورت کو مارنے کا حکم دیا، یعنی ان پہ حد جاری کرنے کا حکم دیا گیا، جس کی میں بتا چکا ہوں سند بھی کیا ہے، حسن ہے. اور خبیث عبداللہ بن ابی ابن سلول کے اوپر حد جاری نہیں کی گئی. وہ کہتے ہیں کیوں اس کی؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ حد کیا ہوتی ہے؟ کفارہ ہوتا ہے، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وہ اس کا اہل نہیں ہے. یعنی یہاں پر اس کو حد جاری اس لیے نہیں کی گئی تاکہ اس کا آخرت کا عذاب ختم نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ان کے اپنے علماء سے میں نے آپ کو روایتیں بھی دکھا دیں اور ان کے علماء کے اقوال بھی دکھا دیے. تو اس کے بعد اب مجھے کہہ رہا ہے شہباز تمہارا کیا رہ گیا؟ آئے ہائے ہائے سبحان اللہ. یقین کریں ایسے لوگوں کی نا کلاس لگانے کا اپنا ہی مزہ ہے. آگے سنیں. آپ نہیں جانتے، ہم جانتے، اللہ جانتے. آیت کریس بیچارے کو پتہ ہی. ہاں اس کے یہیں پہ اس کو رکھتے ہیں انشاءاللہ. پھر آگے کی جو گفتگو ہے چونکہ زیادہ طویل نہ ہو جائے، اس کے آگے کی گفتگو کا آپریشن انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.